أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کی انتھک کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں ہزاروں کروڑ بے شمار درود اور سلام نازل فرمائے. آج اس جمعے میں ہمیں جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق اور آپسی معاملات. محترم حاضرین، خواتین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں پر، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیوان چوپایا فلاں نہیں بنایا ہے، معزز اور مکرم بنایا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے نعمت اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر
دنیا رہتی تک، جب تک دنیا رہے گی تب تک ایک سلسلہ ایسا جاری کیا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے قریب کو، اپنے سے دور کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، ایک دوسرے کو جانتا ہے، اور جس کے ذریعے سے ایک گھر کا وجود ہوتا ہے، اور یہ ایک معاشرے میں ایک انسانی ایک اچھی ترقی اور بہت کچھ انسانوں کو جو اس چیز کے ذریعے ان کو ملتا ہے وہ ہے نکاح۔ تو ہم آپ کو میاں بیوی کے حقوق سے پہلے اس نکاح کی اہمیت پہ کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ نکاح آپ انسان ہی پائیں گے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام، یہ سسٹم چالو کیا ہے، یہ جو انسان کا توالد اور تناسل نسل در نسل یہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ایسے نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، دوسرے مخلوقات کی طرح نہیں۔ جنات کے بعد کہا جاتا ہے جنات کے بعد جو دوسری مخلوق ہے وہ صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد اور تناسل نکاح کے ذریعے کیا ہے، ورنہ تو دوسرے چوپایوں میں، دوسرے حیوان، جانور سب میں آپ نکاح نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاکیزہ رشتہ ہے اسلام کا، جو ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ اسلام ہی ہے۔ آپ دوسرے دھرم میں آپ کیا دیکھیں گے کہ ان کے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شادی نہیں کرنی چاہیے، بعض لوگ سنیاسی لے لیتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے، ایک ہی مذہب ہے جس نے انسان کو، میاں بیوی کو آپس میں رہنے کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت اور طریقہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی، انبیاء اور جتنے رسولوں کو بھیجے، سارے کے سارے تقریباً سب کی شادیاں ہوئی تھی۔ اور یہ شادی اسلام نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جس کو چاہو آدمی شادی کر لے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں، حسب، نسب، اس کی خوبصورتی، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، اور فاظفر لذات الدین، جو دین والی عورت ہے تم اس کو اپناؤ، اس سے شادی کرو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اس آیت میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنس سے تمہاری عورتوں کو، بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان، اس کے ذریعے تمہارے میاں بیوی کے درمیان مودت، محبت، الفت اور ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو قوم اس آیت یا اس چیز میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خلق کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت ایک ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، ایسے نہیں کہ کہیں سے آ گئی ہے، اس لیے عورت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اس کے بعد کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم، یہ کہاں سے پیدا کردہ ہے؟ تمہارے ہی جنس سے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ
کہ آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ جنس مراد ہے یہاں پر. یہ اگر کوئی دوسرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو پیدا کرتے، جن سے، فلاں سے، کسی دوسری چیز سے، تو پھر ہمارے درمیان وہ ربط، وہ تعلق، وہ علاقہ نہیں ہوتا جو ایک جنس کے درمیان پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. لاسٹ میں جو ان فی ذالک لآیات، یعنی اس میں بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق میں، یعنی تمہارے ہی جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کو پیدا کیا، اس میں تمہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم، کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی، کہ اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو نکالا ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس میں بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ یہ ایک اجنبی مرد، یہ ایک اجنبی عورت، زندگی میں کبھی ملاقات نہیں، کبھی ان کے ساتھ لقاء ثابت نہیں ہے، کبھی ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک رشتہ جڑ جاتا ہے تو آپس میں کیا ہوتی، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے. یہ تعجب کرنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے. اسی میں ہمارے لیے آیت اور نشانی ہے. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مودت اور رحمہ یہ دونوں کیا چیز ہے. اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مودہ، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مودہ سے مراد عورت یا مرد، زن و شوہر، میاں بیوی جب جوانی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ان کے اندر خواہش ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، شہوت ہوتی ہے، تب یہ مودت کہلاتے ہیں. مودت یعنی محبت. لیکن جب یہ انسان آہستہ آہستہ عمر دراز ہوتے جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس وقت کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو نہیں بھول پاتا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے. صرف وہاں پر جسمانی خواہش ان کو پوری کرنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسی محبت ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بوڑھا بھی اپنی بوڑھی بیوی سے بھی پیار کرتا ہے. وہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے برداشت نہیں کرتا ہے، فوراً وہ خبر لیتا کہاں ہے. تو یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے جس میں سوچنے کی بات ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. تو آئیے یہ نکاح کے مطلب کچھ کی اہمیت اور عورت کی کچھ مطلب فضیلت. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں نکاح کے ذریعے بہت سارے فوائد ہیں. نکاح انسان کو ایک دوسرے سے مل جلنے کا ایک طریقہ ہے. اب دیکھیے ایک خاندان ہے، دوسرے خاندان سے جب شادی ہوتی ہے پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مرد اور بیوی کو اکٹھا کر دیا، جوڑ دیا، ویسے پورے خاندان والے کو جوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اور نکاح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دوسرے کی مشکلات، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے کا مادہ ان کے اندر آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے اگر کوئی چیز غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان یا شوہر کیا کرتا ہے اس وقت؟ اس کو اپنے اندر برداشت سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے. اگر وہ صبر سے کام نہ لے تو اس وقت وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. اور ایک چیز کیا ہے؟ تربیت الاولاد. اولاد کی تربیت ہوتی ہے نکاح کے ذریعے. اولاد کی تربیت ہوتی ہے. یہ کیسے تربیت ہوتی ہے؟ جس کی یہاں نکاح کا رواج نہیں ہے. آپ مغربین جو تہذیب ہے، مغربیت ہے، ان کے یہاں کوئی نکاح کا سسٹم ہی نہیں ہے صحیح سے. جو جس کے ساتھ چاہے اپنا رشتہ قائم کر لے، نعوذ باللہ. یہ غلط طریقہ ہے. یہ بچہ کس کا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے اندر یہ نکاح کا طریقہ بتلا کر ہمیں یہ اچھی تعلیم دی ہے کہ یہ اولاد، یہ فلاں کہاں تک ہے. یہ نسل کی حفاظت ہے. نکاح کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے. اب آئیے ہم آپ کو کچھ حقوق بتلاتے ہیں. حقوق کو عام طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ قسم تو وہ ہے کہ بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر، اور دوسری قسم شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، باہمی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے حقوق ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حق کہتے ہیں وہ ہے غلطی اور خطا کسی سے سرزد ہونے پر ان کو درگزر کر دینا۔ آدمی کو بہت بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اگر خود ہمیں غصہ آئے، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، غصہ کر کے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غصہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دہ ہے۔ ہم اس وقت آہستہ آہستہ پھر کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی اگر ہماری بیوی سے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کہ ان کے خلاف یا لڑائی جھگڑے پہ اتر آنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں، یہ آپسی تعلقات ہیں، یہ آپسی معاملات ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو نبھانے کی ذمہ دار ہیں۔ ان کو نبھائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہے اس کو اپنائیں۔ یہ غلطیوں پر یعنی یہ پہلی چیز ہے۔ کچھ حقوق ہیں جو مشترکہ ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے، اطاعت الہی پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ اطاعت الہی پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا کیسے؟ اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس کو ہم سمجھائے کہ نہیں، یہ نماز پڑھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنا ہی نہیں اسلام میں، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو ہم اس کو کیا کریں، تعلیم دے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو رات کے وقت نماز کے لیے جگاتا ہے اور پھر وہ بیوی جاگ جاتی ہے، یا پھر بیوی شوہر کو جگاتی ہے اور وہ شوہر جاگ جاتا ہے، دونوں مل کے پھر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی الذاکرین اللہ والذاکرات، ان کو اللہ تعالیٰ کو جو بکثرت یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان میں ان کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ تعاون ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرماتا ہے جو آدمی اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے، قیام اللیل کے لیے جگاتا ہے، اگر وہ نہیں جاگتی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیوی جاگ جاتی ہے۔ اور اس عورت پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے جو عورت اپنے شوہر کو جگانے پر نہ اٹھنے پر اس کے چہرے پہ پانی چھڑکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں اپنی رات کو تقسیم کر لیے تھے۔ یہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، جن سے 5374 حدیث مروی ہیں، 5374۔ تو یہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے اور حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول رات کا ایک حصہ اپنے لیے مقرر کر لیے، دوسرا حصہ اپنی بیوی کو جگانے کے لیے مقرر کر لیے، تیسرا حصہ اپنی بیٹی کو جگانے کے لیے مقرر کر لیے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل، یہ ان کا رویہ، حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے لیے کیا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں یہ سب کو اپنانا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آپس میں مشترکہ ہے حقوق میں سے، وہ ہے رازوں کو چھپانا۔ رازوں کو چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ اس وقت یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے اڑوس پڑوس، یا کہیں بھی آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ میاں بیوی کی جو راز کی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے، دوست و احباب کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو۔
ایسا نہیں، ہرگز نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے، ان من اشر الناس یوم القیامہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے، سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے اپنا کام پورا کرے، اپنی شہوت پوری کرے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر سے اپنی شہوت پوری کرے اور پھر دوسرے کے سامنے جا کر یہ چیز ان کو بتائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان ہی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو چوتھی چیز ہے، چوتھا حق ہے، ایک دوسرے کے درمیان مشترکہ حق ہے، وہ ہے انسان کو چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لاحب ان یتزین لی کما ان اتزین لها کما احب ان تتزین لی، یعنی مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے بیوی کے لیے یا اب میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کے لیے اپنی زینت اختیار کروں۔ یعنی انسان جب آپس میں رہے تو یہ ایک دوسرے کی زینت ہونی چاہیے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب ہم آپس میں رہیں گے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے درمیان زیب و زینت ہونی چاہیے۔ عورتوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب گھر پہ رہتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ایسے ہی رہ جاتی ہیں، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو بہت بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے شوہر کے سامنے ہوں تو شوہر کے سامنے آپ بناؤ سنگار کرے، شوہر کو اپنی زیب و زینت دکھائے، ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کو دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایسے نکلتی ہے وہ شیطانہ ہے، وہ شیطان ہے، شیطان کی صورت میں وہ نکلتی ہے۔ اس لیے ہرگز ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح نکل جائے، یعنی بناؤ سنگار کر باہر نکلے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بناؤ سنگر، آپ اپنی خوبصورتی کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کیجئے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یعنی بہت زیب و زینت اور خوبصورت لباس پہنے، خوبصورت کپڑا پہنے اور اچھی طرح رہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ان کو برش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب بولیے کہ وہ اس انسان سے اس کی عورت رہے گی اس کے پاس کی بھاگ جائے گی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موازنہ ہونا چاہیے دونوں میں، دونوں کے حقوق مشترکہ ہیں، یہاں پر دونوں کے معاملات ہمارے لیے برابر ہیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے بناؤ سنگار کر رہے اور زیب و زینت اختیار کرے، ویسے وہ بھی چاہتی ہے بیچاری کہ ہمارے شوہر بھی ہمارے سامنے اچھے ڈیل ڈول، اچھے کپڑے پہنے، اچھے انداز میں رہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ التوارث بینہما، انسان گرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں نے کہا کہ اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیوں کہ یہ سسٹم توارث کا یعنی میراث کا سسٹم انسان کے مرنے کے بعد بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ کو یہ سب نہیں ملیں گے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کی وراثت میں کوئی حصہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے مرد کے مرنے کے بعد عورت کو حق دیا ہے، عورت کے انتقال کے بعد مرد کو وہاں پر حق دیا ہے۔ یہ اسلام کا سسٹم ہے۔ اگر میاں بیوی کی موجودگی میں، یعنی شوہر کی موجودگی میں بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بیوی کے مال میں شوہر کا حق ہے، اور اگر شوہر مر جاتا ہے بیوی سے پہلے تو پھر شوہر کے مال میں بیوی کو بھی حق دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں، اور دوسرے مذاہب میں آپ کو یہ سب نہیں ملیں گے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یعنی خاص کر مرد اور عورت کو اور دوسرے انسانوں کو بھی یہ میراث، وراثت
یہ فرائض کا جو مسئلہ ہم سنتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے، اس لیے ہمیں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔